मेरा नाम डॉक्टर नईम अशरफ है। मैं मेडिकल कंसल्टेंट हूँ। आज के इस इंतहाई संजीदा इस वीडियो में मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे मौज़ू की तरफ, ऐसे टॉपिक की तरफ और एक ऐसे इशू की तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ, जो ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, ना सिर्फ़ एशिया के ममालिक में, बल्कि पूरी दुनिया में हेल्थ वाइज़ जो है टॉप के जो 10 ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, उसमें से आता है। और इसको जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी ना सिर्फ एक्नॉलेज किया है बल्कि स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि इसके ऊपर जो है ना सिर्फ अवेयरनेस फैलाई जाए बल्कि उसके सद्देबाब के लिए ज़ाती और कौमी सतह के ऊपर इक़दाम उठाए जाएँ। इसको इस टॉपिक इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। हमारे यहाँ ये आम एक रवाज है, कस्टम है कि कोई भी बीमारी हो तो उसको ख़ुद ब खुद उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ़ मेडिकेशन कहते हैं उसको। ख़ुद ही मेडिकल स्टोर से जाकर या करीबी दोस्त से या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कुछ चीज़ पढ़ के जाके एंटीबायोटिक्स लेकर जो है वो ख़ुद ही खाना शुरू कर देते हैं। इससे जो एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से, इसके ओवर यूज़ से, ज़्यादा इस्तेमाल से और इस ख़ास तौर पर इसकी जो ड्यूरेशन है वो आम आदमी को पता नहीं होता। किसी भी शख्स को जो मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि मालूम हो कि उसने गुर्दे के इन्फेक्शन में कौन सा एंटीबायोटिक कितने दिन के लिए लेना है, चेस्ट के या छाती के सीने के इन्फेक्शन में कौन सा एंटीबायोटिक कितनी मुद्दत के लिए लेना है। इस तरह ये एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल से, उसके ओवर यूज़ से, उसके अब्यूज़ से और खामखा में उसके इस्तेमाल से हमारे अंदर जो जिस्म के अंदर कैफियत पैदा होती है, उसके अंदर ये जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर एक मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। उसका मतलब ये होता है कि वो आप आइंदा जब दोबारा कभी हकीकत में बीमार होंगे तो वो वही दवाई जो आपको जिसने उस वक़्त असर करना है, वो आपकी दवाइयों के गलत इस्तेमाल की वजह से, एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस की वजह से वो आपके जिस्म पर असर नहीं करेगी। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है और ना सिर्फ ये बहुत कॉमन है बल्कि इसकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और यहाँ तक कि जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर। हाल ही में WHO की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा था कि एक सिर्फ एक थ्रेट नहीं है, ये हकीकत में ये एक मसला बहुत संजीदगी के साथ मौजूद है और ये हमें हर उम्र के हर हिस्से के हर फर्द को ये जो है मुतासर कर रहा है। इसकी आम वजूहात क्या होती हैं एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस की? जो सबसे कॉमन जो मैंने कहा है वो हमारा अपना कसूर है, हमारी सेल्फ़ मेडिकेशन, यानी ख़ुद से दवाइयाँ ख़रीद कर और ख़ुद ही एक दूसरे को मशवरे देकर बग़ैर किसी मुस्तनद डॉक्टर की एडवाइस के और बग़ैर तशख़ीस के एक तुक्केबाज़ी जो होती है, क्वैकरी की शक्ल में एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल है। याद रहे कि ये सिर्फ एंटीबायोटिक्स के लिए ही नहीं होता। जो इन्फेक्शन वायरस की वजह से होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये चीज़ उनके ऊपर भी अप्लाई करती है। लेकिन मैं इस चीज़ को सादा रखने के लिए, ताकि आम आदमी ये पैगाम उस तक पहुंच जाए, इसको एंटीबायोटिक्स तक ही महदूद रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जो वजूहात हैं उसमें एक तो मुस्तनद डॉक्टर की मर्ज़ी के बग़ैर दवाई का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, कम डोज़ में इस्तेमाल और फिर ये भी इस बात का इल्म नहीं होता कि कितनी देर खानी है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कंप्लायंस कहते हैं। तो वो एक कॉमन इसकी वजह है। दूसरी वजह जो है ये एंटीबायोटिक की मुदाफ़ियत की या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, ये जीन्स में भी होता है। मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें जेनेटिकली ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, जैसे कि आगे आपने देखा होगा कि फूड लाइफ स्टॉक में जैसे मुर्गियों को ये टीके लगाना और इसी तरह जैसे खादों का जो ज़्यादा इस्तेमाल है, इनसे हम जो मीट खाते हैं उससे वो इटसेल्फ ज़ाते खुद एक और रिस्क फैक्टर है हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स की मुदाफ़ियत का। तीसरा जो फैक्टर है वो उसके अंदर डॉक्टर्स का बड़ा रोल है।
اس کے اندر مختلف اسٹڈیز امریکن جرنل آف میڈیسن کے اندر بھی اور مختلف ریسرچ کے آرٹیکلس نے ثابت کیا ہے کہ یہاں تک کہ 1/3 ڈاکٹرز آؤٹ پیشنٹ کلینکس میں مریضوں کو احتیاطاً اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کر دیتے ہیں. اسی طرح ہاسپٹلس میں بھی اینٹی بایوٹکس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور شاید اس کے اندر پبلک پریشر ہوتا ہے، کوئک ریکوری کی کوشش ہوتی ہے اور ایک حد تک لیک آف نالج بھی ہوتا ہے. تو یہ بنیادی وجوہات ہیں اور ان کے اوپر اس میں ایک ایڈیشنل فیکٹر جس کو انوائرمنٹل پولوشن بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پر کھانے کھاتے وقت جو ہے ہاتھ نہیں دھونا یا سادہ جو پانی ہے وہ صاف پانی کا میسر نہ ہونا، اس سے بھی جو پیٹ کے اندر جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں وہ بنیادی طور پر وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں، مدافعت ان کے اندر ہو سکتی ہے عام اینٹی بایوٹکس کو. سادہ مثال ہیں، آپ نے پاکستان میں یہ دیکھا ہوگا، ایشین کنٹریز میں بھی کامن ہے، آپ کا شاپنگ کا حصہ بن گیا ہے اینٹی بایوٹکس. جاتے ہوئے جس طرح آپ حکیم کی پھکی لیتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، ٹماٹر آلو کے ساتھ جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس کا ایک پتا، ایک ڈاکسی سائیکلین کا پتا اور وبرامائسن کا پتا، یہ بہت خطرناک پریکٹس ہے اور اس کو فی الفور روکنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. حل اس کے جو ہم کیا کر سکتے ہیں، فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ آپ کو کھانسی ہوئی ہے اور آپ کو کسی دوائی سے آرام آیا ہے تو کسی دوسرے شخص کو کھانسی وہ نمونیا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے لنگ کے اندر پس بھی پڑی ہو سکتی ہے، اس کو وہ کھانسی کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور خدا نخواستہ اور لائف تھریٹننگ کنڈیشن سے بھی علامات چیسٹ کی ہو سکتی ہیں. تو آپ اپنا اینٹی بایوٹک اگر اس کو واٹس ایپ کر دیں گے، فیس بک پہ لکھ دیں گے تو اس کے یہ جو غلط استعمال ہے اس سے سیریس رسک ہوتا ہے ریزسٹنس کا. سیلف میڈیکیشن، اپنا علاج خود کرنا، اس کے اوپر ہم غور کر سکتے ہیں. یاد رکھیے ہر میڈیسن ایک پوائزن ہوتی ہے، ہر میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر وہ سیدھی راہ پر سیدھی ڈائریکشن میں جو ہے وہ پرسکرائب نہیں ہوئی تو اس کو ہم ڈاکٹرز کی لینگویج میں رائٹ پرسن رائٹ پیشنٹ کہ وہ جو دوائی ہے رائٹ پیشنٹ کے لیے ہے، رائٹ ڈرگ ہے یہ کس ٹھیک ڈرگ ہے اس شخص کے لیے، رائٹ ڈوز میں ہے کہ وہ اس کی جو ڈوز ہے وہ پراپرلی ریکمینڈڈ ڈوز ہے، وہ ہائی ڈوز تو نہیں لے رہا، رائٹ روٹ کہ وہ اس نے انٹراوینس لینا ہے، ٹیکے کے تھرو لینا ہے یا کھانا ہے، اور رائٹ ٹائمنگ. تو اتنی ساری فیکٹرز ایک عام آدمی جس کا میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کے لیے کسی بھی طرح ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ وہ خود سے سیلف میڈیکیٹ جو کرے اور اپنا علاج ہے وہ خود کرے. اسی طرح جو کویکس ہیں، جو بڑا کامن ٹرینڈ ہے، کسی بھی میڈیکل فزیشین کے ساتھ کچھ آدمی کچھ دن بیٹھتا ہے اور وہاں سے وہ اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرنا اور اپنا مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اپنا علاج مستند ڈاکٹر سے کروائیں. اور جہاں تک ڈاکٹرز کی بات ہے، ڈاکٹرز کے اندر بھی کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن اور خاص طور پر ہاسپٹلز میں اور آپ کے پرائیویٹ کلینکس میں کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے جو مانیٹر کر سکے کہ کس کنڈیشن میں کون سا اینٹی بایوٹک جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوگی، آپ کے ہاسپٹل لیول پہ نہیں ہوگی، آپ کے انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہوگی، آپ کے کلینک پہ نہیں ہوگی، تو پھر آپ اس کے اندر امپرومنٹ بھی نہیں لا سکیں گے اور اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے فردر کیسز جو ہیں وہ پروڈیوس کریں گے. اینٹی بایوٹک ریزسٹنس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بیماری جب اصل میں آ جاتی ہے، مثلاً آپ وائرل ایک انفیکشن ہے، آپ کا گلا خراب ہے، آپ نے اس کے اوپر آگمنٹن سپروفلوکساسن یہ اموکسسلین یہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک لینا شروع کر دیے اور خدا نخواستہ آپ کو حقیقت میں جب نمونیا ہوتا ہے تو وہی والے اینٹی بایوٹکس بالکل اثر نہیں کرتے. تو ایک تو آئندہ وہ علاج انتہائی مہنگا ہوتا ہے، دوسرا اس کا دورانیہ پہلے سے زیادہ درکار ہوتا ہے، تیسرا وہ دوائی اثر نہیں کرتی
اور چوتھا پھر یہ جب تک یہ فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے مائکرو بایولوجی سے یا مائکروسکوپ سے کہ آپ کے کو کون سا بیکٹیریا اس وقت جو ہے جسم میں اس کی کس شیپ میں موجود ہے، تب تک دیر ہو جاتی ہے، اور اینٹی بایوٹک ریزسٹنس سے سیریس انفیکشن میں جو ہے وہ ڈیتھ کا جو ہے وہ رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو سیلف میڈیکیشن نہیں کریں، شاپنگ سینٹر کی لسٹ میں اینٹی بایوٹکس مت ڈالیں۔ کوئی بھی اینٹی بایوٹک لینا ہو تو مستند ڈاکٹر سے جا کے لکھوائیں، اور اس کو اپنی جو پریویس ہسٹری ہے، پچھلی ہسٹری، وہ ضرور بتائیں کہ آپ نے پچھلے مہینے یہ اینٹی بایوٹک اس چیز کے لیے کھایا تھا۔ جو کامن مس یوز ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ چیسٹ انفیکشن کے لیے، پیٹ کے لیے سپروفلاکسسن لوگ کھاتے رہتے ہیں، چیسٹ کے لیے آگمنٹن کھاتے رہتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام جو ہے خطرناک پریکٹس ہے، اور اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کو جنم دیتی ہے۔ آپ میرے چینل پر میڈیکل اویئرنیس کی اہم معلومات اور ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اہم لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کسی فرینڈ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ ان کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں، اور فیس بک کے اوپر آپ فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی اویئرنیس نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے نیشنل ہیلتھ سسٹم کے لیے، بلکہ یہاں تک کہ انٹرنیشنل ہیلتھ سسٹم کے لیے بھی جو ہے وہ انتہائی اہم چیز ہے، اور اس کی آگاہی ہم سب کے لیے ایک جو ہے وہ ضروری چیز ہے۔ اور اینٹی بایوٹک کی اس ریزسٹنس کو، جو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ٹاپ 10 گلوبل ہیلتھ ایشوز میں آتا ہے، اس کو کم کرنے میں ہم سب کا جو ہے وہ کردار انتہائی اہم ہے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوئی ہے، اس کی معذرت، اور اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔